آپ نے مجھے بتایا کہ آپ میوزک کو حرام نہیں سمجھتے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں میوزک کو حرام نہیں سمجھتا. میں نے اس میں یہ کہا کہ اس میں دو مکتبہ فکر ہیں. میں نعت خوانی میں موسیقی کے استعمال کو برا نہیں سمجھتا. نعت خواہوں سے زیادہ سنگر پیسے لے جاتے ہیں، بڑے بڑے پیسے ملتے ہیں اور بیلیں ملتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے. کیا کبھی نعت خواہ بھی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں؟ کہ زندگی میں اللہ رب العزت سے سہولت سے اتنا مانگو جتنا زندگی میں خرچ کر سکو. سوشل میڈیا کو بائی دی وے کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی قوت ہے. اگر آپ اس کی قوت کو سمجھیں اور آپ کے پاس کوئی مقصد ہو، مقصد ہے بغیر مقصد کے وہ عذاب ہے. اور میرا خیال ہے ہر سنجیدہ آدمی کو، متین آدمی کو اور دعوت کے کام کرنے والوں کو خاص طور پہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے. کچھ سنگرز بھی میدان میں آتے ہیں اور وہ بڑے بڑے دنوں میں یا تو قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ لوگ ٹرول بھی کرتے ہیں انہیں کہ ساری زندگی انہوں نے گانے گایا، اب یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں. اسے یہ اندازہ ہے کہ اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت ہے. اگر میں نعت شریف پڑھوں گا تو سنی جائے گی، تو بھائی اسے پڑھنا چاہیے. اس نے کوئی برا کام نہیں کیا بلکہ اچھا کام کیا. مذہبی طبقے کو اسے ویلکم کرنا چاہیے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. آج جو شخصیت بطور مہمان ہمارے درمیان موجود ہے، ان کے لیے ایک شعر عرض کیا ہے کہ آ نہیں سکتی اس پر موجوں کی طغیانی، جس کی کشتی پر ہو محمد کی نگہبانی. دوستو، بھائیو اور دلبر جانی، آ گئے ہیں صبی الدین صبی رحمانی. سر السلام علیکم. چائے پئیں گے یا باقر خانی؟ جو ہے لے آئیے. بریانی منگا دو جانی؟ بہت شکریہ. ہے جی، کیا کھائیں گے؟ خیریت سے یا کھا پی کے آئے ہیں؟ میں کھا پی کے آیا ہوں. خیریت سے. آپ نے کھانا ہے. میں نے کیا کھانا ہے؟ میرا دماغ. آپ اچھا نہیں، آپ اجازت دے رہے ہیں پھر مجھے؟ بالکل ظاہر ہے، یہاں آنے کا مطلب ہی یہی. نہیں کیوں کھائیں گے؟ ہمارے لیے تو باعث فخر ہے کہ آج مطلب ہے اردو کا ایم اے. معزز خواتین و حضرات، آپ یہ دیکھیں. اچھا، میرا ایک سوال ہے صبی صاحب، یہ اردو کا ایم اے آپ نے کیا ہوا ہے، یہ پنجابی میں بھی ہوتا ہے ایم اے، سرائکی میں بھی، پشتو میں؟ جی، پاکستان میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں پاکستانی زبانیں، ان سب کا مختلف یونیورسٹیوں میں اپنا اپنا شعبہ ہے. اچھا. اور ان بڑی زبانوں کا، اور ان شعبوں میں لوگ لٹریچر، ان کا لٹریچر بھی ہے، تو اس لٹریچر کو پڑھ کر لوگ اس زبانوں میں ایم فل پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا ایم اے کرتے ہیں. تو اسی طرح مجھے چونکہ اردو سے دلچسپی تھی، لٹریچر سے دلچسپی تھی، تو میں نے اردو ایم اے کیا. صبی الدین صبی رحمانی، مطلب اتنا بڑا نام ہے سر آپ کا. آپ تو بائک پہ جا رہے ہو، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. صبی الدین صبی آپ تو آگے نکل جائیں گے، نام بڑا ہے. تو یہ نام پہ ہی آؤں گا میں کہ یہ نام صبی الدین صبی رحمانی 2 دفعہ صبی آ رہا ہے، یہ کس نے رکھا ہے؟ کیا ہے؟ کسی نے نہیں رکھا. میرا نام ہے سید صبی الدین، جو والدین نے رکھا. جب شاعری کی طرف آیا تو یہ ہوا کہ 2 جز کا ہونا چاہیے نام. اتنا لمبا نام ظاہر ہے ہم رکھ نہیں سکتے. تقلص میرا صبی تھا، اس کے ساتھ پھر ایک بزرگ سے نسبت کی وجہ سے ساتھ رحمانی جڑ گیا. تو اب عرف عام میں صبی رحمانی کہلاتا ہوں. جس کو خود پریشانی لینے کی عادت ہو وہ پھر سید صبی الدین صبی رحمانی پورا ادب سے کہتا ہے، ورنہ صبی رحمانی کافی ہے. آپ نے اگر مجھے دیکھا ہو، میری کسی کتاب پر نام دیکھا ہو، میرے ہاتھ سے نام لکھا ہوا دیکھا ہو، تو آپ کو صبی رحمانی لکھا ہوا نظر آئے. ماشاءاللہ سے آپ شاعر بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، اور آپ کمپوز بھی اپنی نعتیں خود کرتے ہیں. میں نعتوں پہ تو آؤں گا. معزز خواتین و حضرات، کوئی بتانے کی بات نہیں ہے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. میں کہتا ہوں بسم اللہ پہلے تو وہیں سے ہو جائے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. واہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو
کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اسی پہ اپنا سوال جوڑوں گا، اس کی ذرا بیک گراؤنڈ اسٹوری بتائیے۔ یہ نعت ہمیں پتہ ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے، یہ نعت آپ نے ڈیورنگ طواف آپ نے یہ لکھی ہے، اور خانہ کعبہ آپ کے سامنے اور مطاف آپ کے سامنے، ساری چیزیں، اور آپ لکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب کاغذ قلم ساتھ تھا آپ کے، یا دماغ میں لکھ رہے تھے، کیا سلسلہ تھا؟ شعراء اکثر کوئی کاغذ کا ٹکڑا، کوئی ایک آدھ صفحہ اور قلم اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ شعر کے نزول ہونے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ذہن مرتب ہو جائے، کیفیت ہو۔ آج کل تو بلکہ موبائل بھی ہے، واٹس ایپ پہ آپ ٹھک کر کے سیو کر لیں۔ جی ہاں، کئی طریقے ہیں، لیکن بہرحال ہم لوگوں کے لیے، جیسے ایج گروپ کے ہم لوگ تھے، ہمارے لیے آسان تھا، کیونکہ بار بار لکھنا، کاٹنا، لفظ کا محل تبدیل کرنا تاکہ کیفیت میں اضافہ ہو۔ تو میں شعر کہتا ہوں بہت کافی عرصے کے بعد، بہت زیادہ شعر نہیں کہتا، کم کم کہتا ہوں۔ اس دن میں گیا تو میرے دل میں آیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے بہت دن ہو گئے شعر کہے ہوئے، کچھ عطا فرما دے۔ اور یہ تیسرا چکر تھا اور میں ملتزم کے سامنے تھا۔ میں نے دعا کی، مولا مجھے شعر کہے ہوئے بہت دیر ہو گئی، عطا فرما دیجئے کچھ۔ اور طواف شروع کیا، چوتھا چکر، تو یہ مصرع آ گیا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس میں جو اللہ اکبر کی تکرار تھی، اس نے گرپ کر لیا مجھے۔ دوسرا میرے ذہن میں ہمیشہ سے ایک بات رہتی تھی کہ جب ہم جاتے ہیں بیت اللہ کی طرف یا مدینہ مسجد نبوی شریف کی طرف، تو عام آدمی کے جو احساس ہوتا ہے اس کو تازہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے شعراء کی۔ اپنا تخلیقی رویہ، اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ بہت اہم بات ہے، لیکن کیفیات سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ شاعر اسے محسوس کر کے لکھ لیتا ہے، ظاہر اسے محسوس ضرور کرتا ہے، اس پر روتا ہے، خوش ہوتا ہے، جذبات میں آتا ہے، لیکن اس کا اظہار اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اظہار کے لیے وہ کوئی کلام ڈھونڈتا ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ ایک عام آدمی اس مقام پر پہنچ کر کیا کیا محسوس کر سکتا ہے اس کو لکھ لوں، اور وہ پھر سب ہوتا چلا گیا۔ بالکل اس میں، اور سبھی صاحب شاعری میں اتنا اپنے پورے وزن میں شاعری تھی۔ آپ نے صفا مروہ بھی دیکھا، اور دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر۔ میں نے کوشش کی کہ پورا اس میں عمرہ آ جائے، طواف آ جائے۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر۔ کیا ساری کمپلیٹ شاعری۔ اور اسی طریقے سے آپ کا مشہور و معروف کلام، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے وہ میرے بالکل ابتدائی کلاموں میں ہے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور اسے بھی اللہ نے اپنے کرم سے پذیرا۔ شہرت کی وجہ آپ کا یہ کلام بنا تھا؟ ابتدائی شہرت کا، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ بعد کے کلام تو بعد میں آئے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، خوشاب حرم پاک کی فضاؤں میں تھا۔ ایک ایک کر کے نا میں چاہتا ہوں کہ ایڈ کر دینا، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ حضور سلام کے لیے حاضر
غلام ہو جائے. کیا بات ہے جی، آمین ثم آمین. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. کیا ٹھہراؤ ہے سبھی صاحب، واہ واہ، زندہ باد. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری زندگی کی شام ہو جائے. میری دنیا میں شام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مزید ایسے خوبصورت کلام لکھنے کی استقامت دے. اللہم آمین. آمین ثم آمین. میرا ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا تھا سبھی صاحب، کہ ایک اچھا کلام کے لیے سب چیزیں ریکوائرمنٹ ہے، شاعری، کمپوزیشن، لیکن آپ ایک چیز سب سے ٹاپ آف دا لائن کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری زیادہ امپورٹنٹ ہے، مطلب شاعری اچھی ہو یا اس کی کمپوزیشن جو عوام کے کانوں میں گونجتی ہے؟ اب اگر یہ بحیثیت نعت خواں آپ پوچھ رہے ہیں تو کلام کا انتخاب معیاری اس لیے کہ ہمیں عوام کی سطح کو اپنی سطح تک لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا. اگر اللہ نے ہمیں اسٹیج پر کسی حیثیت میں بٹھایا ہے تو مجلسی جتنی بھی تقاریب ہیں یہ تربیت گاہ کی صورت ہوتی ہے کہ آپ کسی مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں، مجلس میں لوگ آ گئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ان سے مخاطب ہیں یا انہیں کوئی شعر سنا رہے ہیں، تو اب آپ اپنی سطح سے نشر ہوں گے. ایک اچھا عالم، ایک اچھا پڑھنے والا، اور پھر اپنے مجمع کو اٹھا کر اپنی سطح تک لائیں گے. یہ ایک پڑھنے والے کی کامیابی ہوتی ہے. تو اسی لیے کلام کا انتخاب اچھا ہو، کلام کی جو فیل ہے، جو جذبہ اور کیفیت اس میں ہے، اس کو پڑھنے والا خود پر طاری کرے، تب وہ مجمع تک منتقل ہوتی ہے. اگر آپ اس کلام کو خود پر طاری نہیں کر سکتے تو پھر آگے آپ نہیں دے سکتے. جیسے ہم اپنی فیلڈ میں کہتے ہیں پہلے جو بھی کر رہے ہو خود انجوائے کرو. خود انجوائے. تو یہی آپ فارمولا امپلیمنٹ کر رہے ہیں نا؟ بالکل. کسی بھی چیز میں اگر آپ کوئی کام کریں گے اور اس کیفیت میں آپ پوری سچائی کے ساتھ خود داخل نہیں ہوتے تو آپ کبھی بھی اس کیف کو آگے منتقل نہیں کر سکیں گے، اس فکر کو آگے منتقل نہیں کر سکیں گے. تو اچھا کلام اور اچھی پڑھت دونوں بہت ضروری ہیں. سر جنا کیپ آپ کا دیکھ کے مجھے الحاج خورشید احمد صاحب، اللہ غریق رحمت کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ یاد آ گیا. ان کی سے ریلیٹڈ بتائیں آپ مجھے. آف کیمرہ بتا رہے تھے کچھ واقعات، مزیدار واقعات. آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا کھولیں آپ. یہ جنا کیپ کی ظاہر ہے کہ ہماری ایک تہذیب روایت ہے. بر صغیر کے مسلمان اور مسلمانوں سے پہلے، یعنی اس کیپ کے جنا کیپ ہونے سے پہلے بھی ہندو اشرافیہ میں بھی اس ٹوپی کو، جنا کیپ کو شیروانی پر لوگ لگاتے تھے. پھر قائد اعظم نے پہنی تو اللہ نے ایسا سجایا ان کے سر پر کہ پھر یہ جنا کیپ مشہور ہو گئی. پاکستان میں جتنی ہمارے اشرافیہ تھے، اشرافیہ سے مراد وہ جو نیک نسب لوگ تھے یا کسی بھی اعتبار سے کسی حیثیت میں آتے تھے، وہ جنا کیپ لگاتے تھے. اور یہی وجہ ہوا کہ مذہبی طبقے نے بھی جنا کیپ اختیار کی اور یہ ہمارا تہذیبی رویہ بن گیا. تو پاکستان کے اولین تمام ثناءخواں، اگر آپ شروع سے چلیں اعظم چشتی علیہ رحمہ سے خورشید احمد تک، خورشید احمد سے فصیح الدین تک، بیچ میں قاری وحید ظفر قاسمی اور ادیب رائے پوری اور الحاج قمر الدین انجم، جتنے بڑے نام ہمارے گزرے ہیں نعت خوانی کی دنیا کے، سب کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ سب جنا کیپ لگاتے تھے. ایک گروپ تو نہیں تھا الگ جنا کیپ والا؟ گروپ نہیں تھا، ایک تہذیبی رویہ تھا، ایک تہذیب کا ارتقاء تھا مسلسل ہر نسل کے ساتھ
کہ ظاہر ہے کہ ہم بعض شعبوں میں بعض وضاقتہ کو اپناتے ہیں ہاں کہ پتہ چلے کہ بھئی یہ کس جب پھر مذہبی طبقے نے تو اسے بہت اہمیت دی، علماء بھی لگاتے تھے اور اب تک لگاتے ہیں. تو یہ جو جنا کیپ ہے اس کا. اچھا پھر میرا بڑا ساتھ رہا ہے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے ساتھ اور الحاج خورشید احمد کے ساتھ، کیونکہ میں بہت کم عمر میں ملک سے باہر پڑھنے گیا اور ان دونوں حضرات کے ساتھ گیا اور ہمیں کئی ماہ ایک ساتھ رہنے کا، پڑھنے کا، محافل کرنے کا موقع ملا. تو اس میں الحاج خورشید احمد صاحب کو سمجھنے کا، قاری صاحب کو سمجھنے کا، ان کی پڑھت سے کچھ سیکھنے کا، ان لوگوں کی مجلسی زندگی کو دیکھ کر کیسے بیٹھنا اٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے طریقہ. جی جی جی. تو وہ سب اتنا کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے آدمی کو کہ ہمارے زمانے کا جو نعت خواں ہوتا تھا وہ ون مین آرمی ہوتا تھا. اچھا. اس کے دائیں بائیں کوئی نہیں ہوتا تھا، آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ اکیلا چلتا تھا اور اکیلا ہی کمفرٹیبل ہوتا تھا. تو اتنا وہ تہذیبی اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ تربیت ہو کوئی جاتی. دلچسپ واقعہ تو شیئر کر رہے ہیں نا سبھی صاحب. آپ تو بالکل ایسے سیریس بیٹھے ہوئے جیسے کل ہم دونوں کو پھانسی ہے. تھوڑا سا مجھے پتہ ہے معزز خواتین و حضرات بہت جولی ہے اور سبھی صاحب نے بلکہ مجھے آف دا ریکارڈ مجھے اجازت دی کہ یار جس طرح کرنا ہے کرو، کھل کے آؤ، کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں. لیکن تو یہ تو سویم والا پروگرام نہیں بنانا میں نے. یہ آپ نے الحاج خورشید صاحب کا اور کوئی واقعہ ایسا بتایا مزیدار کہ جو اصل میں یہ سب بڑے لوگ تھے اور یہ اپنے چھوٹوں سے بھی، اور سفر میں خاص طور پہ وہی ساتھی اچھا ہوتا ہے جو بے تکلف ہو. تو جب پہلی مرتبہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، میں اور خورشید جب کینیڈا جا رہے تھے دوسری بار، پہلی مرتبہ تو میں اکیلا گیا تھا، تو خورشید بھائی نے کوئی ظاہر یہاں سے 14 گھنٹے کی فلائٹ ڈائریکٹ PIA سے ہوتی ہے. تو خورشید بھائی نے کوئی 7-8 گھنٹے کے بعد کہا کہ یار میں بہت تھک گیا ہوں بیٹھے بیٹھے، تو میں ذرا ٹہلتا ہوں جہاز میں. تو قاری صاحب بھی بزلہ سنج آدمی ہیں، انہوں نے کہا ایسا کر ٹہلتے ٹہلتے تھوڑا سا باہر بھی ہوا، بالکل فریش ہو جائے گا. تو اس طرح کے جوکس کرتے تھے ہم، آپس میں کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے کرکٹ بھی کھیلتے اور محافل کے بعد پھر جو وقت بچتا تھا اس میں خوش طبعی سارے لطیفے، ہنگامے، ایک دوسرے کے ساتھ کشتی، سارے معاملات دوستوں میں رہتا. اور میرا خیال ہے ہم ہی نہیں بلکہ ہر عہد کے لوگ آپس میں جو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ جب جمع ہوتے ہیں آپس میں تو ایک ظاہر دوسرے ہے کو کہ آپ لوگوں کے لیے تو ایک دوستی یاری والا ایک ماحول بھی ہے، ساتھ رہتے ہیں، کولیگز بھی ہیں. اور پھر ان لوگوں نے بڑا ساتھ دیا اور بڑا یوں سمجھ لے کہ میں ظاہر عمر میں، تجربے میں، شہرت میں، تینوں اعتبار سے کم تھا. تو جب اتنے سینئر ثنا خانوں کا ساتھ ملے اور وہ آپ کو اونچ نیچ بتائیں، آپ کو کھڑا کریں، آپ کی پذیرائی میں ساتھ دیں، تو ظاہر ہے ایسے دوستوں کے لیے مشکل سوال ہے. اب دیکھیں ویسے تو الحاج خورشید صاحب، دیکھیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، لیکن اگر میں آپ سے کروں کہ الحاج خورشید صاحب، قاری وحید ظفر قاسمی، صدیق اسماعیل، ان تینوں میں سے آپ کا فیوریٹ کون سا ہے جس کو آپ میں سمجھتے ہیں کہ گاڑی میں سن رہے ہیں یا کبھی دل کر رہا ہے سن رہے ہیں، وہ کون ہے؟ دیکھیے ویسے تو آپ نے صحیح کہا، ہر پھول کی خوشبو ہوتی ہے اور ان کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کی اپنی اپنی خوشبو ہے، اپنا اپنا فلیور ہے اور اسی لیے انہوں نے اپنے سننے والے پیدا کیا. لیکن ان تینوں دوستوں میں سب اچھا پڑھنے والے ہیں، لیکن میں نے وحید ظفر صاحب سے زیادہ سیکھا. اس کی وجہ تھی کہ وحید ظفر صاحب کے ہاں لفظ کی ادائی کا جو سلیقہ تھا وہ بالکل منفرد تھا. لفظ اگر اپنے پورے مخارج کے ساتھ، پورے ساؤنڈ کے ساتھ واضح نہ ہو تو پڑھنے والے کے معاملے میں کیف پیدا نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتے الفاظ. ہمارے یہاں تینوں حضرات، میں ساری بات کاٹ رہا ہوں سبھی صاحب کی، انہوں نے اردو میں ایم اے کیا ہوا ہے، تو آج آپ کو تھوڑا سا وہ لگ رہا ہو کہ مشکل اردو، تو وہ تو بنتی ہے، ظاہر ہے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتا ہے، ایک شخصیت ہے سامنے، تو آج صرف آپ لوگ سیکھیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب پڑھنے والا جو اس بات کا خیال رکھتا ہے نا کہ اس کو کیفیت کو بھی دیکھنا ہے اور لفظ کی صحیح ادائی بھی کرنی ہے، تب جا کے معاملہ بنتا ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں بہت جلدی سے گزر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہوتی ہے. نعت خواں کسی بھی شعبے میں اگر کوئی بھی ہو، نعت خواں بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ لفظ سے جلدی گزر رہے ہیں، اس کا حق ادا کر کے نہیں گزر رہے، جتنا ٹھہرنا چاہیے، جتنا وقوف ہونا چاہیے، تو پھر بات نہیں بنتی. اچھا سبھی صاحب، یہ جو ڈف پہ نعتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کرتے جائیے، قوالی جو ہوتی ہے اور ڈھول باجے، اور وہ آج کل تو میں نے ڈرمز وغیرہ بھی دیکھ لی ہیں، وہ بھی ایڈ کر دی ہیں اور وہ صوفیت پہ وہ آگے لے جاتے ہیں، تو اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی بتائیے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے مذہبی نقطہ نظر، اس مذہبی نقطہ نظر میں بھی اختلاف رائے ہے،
ہمارے بہت سارے بہت ظلم صوفی جو گزرے ہیں انہوں نے موسیقی کی اجازت دی ہے، دی اور ظاہر ہے کہ سماع اس بات کا خود جواز ہے کہ اپنے وقت کے مجتہد علماء نے اس کو نہ صرف اختیار کیا ہے بلکہ سنا ہے، اس لیے کہ دعوت کے کاموں میں کہاں کس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک حکمت الگ ہے، اس کا ایک موضوع الگ ہے۔ لیکن یہ کہ دف کو بھی میں جائز سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ سے بر صغیر کے پس منظر میں رکھ کر دیکھیں گے نا چیزوں کو تو آپ چیز کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ اب ظاہر ہے ساری دنیا میں عرب کلچر میں لوگ موسیقی پر نعت پڑھ رہے ہیں، آرکیسٹرا پہ پڑھ رہے ہیں، اور عربوں کے زمانے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا دف نہیں تھی، یا شادی بیاہ میں دف بجا کر گیت نہیں گائے جاتے تھے، یا جنگوں کے موقع پر دف بجا کے جنگی گیت اور ترانے نہیں گائے جاتے تھے۔ طلع البدر علینا، اور وہ یہ تو بہت پھر ساری استقبال کی ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن اس میں علماء کا اختلاف رائے ہے، اور جو جس بات کو فالو کرتا ہے اسے فالو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ مطلب میں خود میوزک سے نہیں پڑھتا، لیکن میں میوزک کو نعت میں جائز سمجھتا ہوں۔ جائز سمجھتا ہوں۔ بھئی میں نہیں پڑھتا، یہ میرا مزاج ہے، لیکن اگر میوزک میں کے حوالے سے نعت آئے گی تو اس کی تاثیر بڑھتی ہے اگر سلیقے سے آئے تو۔ میوزک پہ ہی بات ہو رہی ہے، ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ نعت خواہوں سے زیادہ سنگر پیسے لے جاتے ہیں، بڑے بڑے پیسے ملتے ہیں اور بیلیں ملتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے۔ کیا کبھی نعت خواہ بھی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں؟ الحمدللہ کبھی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ ہے، اچھا، وجہ یہ ہے کہ زندگی میں پیسے کی کثرت کامیابی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا جی جی جی، ذہن ہے کہ زندگی میں اللہ رب العزت سے سہولت سے اتنا مانگو جتنا زندگی میں خرچ کر سکو۔ بھائی واہ، ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ جو آپ کے پیچھے نہ جانے کس طرح استعمال ہو رہی ہو، پرائے پتر کھائیں۔ اور آپ نہیں پتہ نہیں کیا ہو، واللہ عالم، جواب تو آپ کو دینا ہے۔ تو اتنا کماؤ زندگی میں، اور جب میں اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم کرتا ہوں، میرے بیٹے نے ایک دن آ کے جواب تو آپ نے دینا، یہ بات سمجھائیے گا مجھے۔ اگر میری پیچھے پراپرٹی ایک ارب کی پیچھے چھوڑ کے مرتا کوئی ہوں، بری بات نہیں، ایک بات سنیے گا، نہیں وہ نہیں ہے میرا، اور کوئی اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو میں جواب دوں؟ نہیں، آپ پراپرٹی چھوڑ کے کس کے ہاتھ میں گئے؟ جس کے ہاتھ میں گئے اس کی تربیت کر کے گئے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ کسی بچے کے ہاتھ میں چاقو دے سکتے ہیں؟ صحیح۔ اسی طرح ایک بغیر تربیت کے کسی اولاد کے ہاتھ میں پیسہ دے کر جانا بھی اپنی عاقبت کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم 5 نسلوں کا کام کر رہے ہیں، دنیا کے ہر معاملے سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک بیلنس زندگی گزاری الحمدللہ۔ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کا یہ رویہ بنائیے۔ میں نے ہمیشہ جاب کی، میں ٹیلی فون بریڈ اینڈ آپریٹر، بٹر آپ نے کسی اور کو رکھا؟ ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ یاد رکھیے کہ مذہبی طبقے کو ہمیشہ اپنا روزگار الگ رکھنا چاہیے اپنے کام سے۔ اس سے اس میں ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا پرابلم ہی یہاں آتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں مذہب کے حوالے سے اور ہمارا روزگار بھی وہی ہو جاتا ہے، تو وہیں سے پھر فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، اس میں ہماری انٹینشن بڑھتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے لیے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، روزگار دیا، آپ کریں، کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، کاروبار کیجئے، جو بھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کیجئے، صرف اس پر نہ بیٹھے رہیے کہ کچھ ہوگا تو چلے گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے سبھی صاحب کہ آپ کو کسی نے بلایا ہو کہ فلاں جگہ پہ پروگرام ہے اور وہاں گئے ہو، پروگرام ہی نہیں ہے، اور وہ کوئی ایسا کچھ ایسی کوئی فنی، کوئی دلچسپ، کوئی یونیک واقعی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ بہت ابتدا میں، اب تو ظاہر ہے کہ اتنی عمر گزر گئی اور لوگ احترام بھی کرتے ہیں، لیکن شروع میں بھی لوگ ہوتے ہیں، ہر فلم میں اس طرح ہوتے تھے کہ وہ کچھ کم کر لیں، کچھ نہ دیں، کوئی خاموشی سے ادھر ادھر ہو جائے۔ ہم بھی صبر شکر کر کے آ جاتے تھے، کیونکہ ہم اس بات پر یوں سمجھ لیجیے بچپن سے یقین ہے کہ جو آپ کو ملا ہے وہ آپ کا نصیب ہے۔ جو ملنا ہے اس کو کوئی لے جا نہیں سکتا، اور جو نہیں ملنا، چاہے وہ کسی خرابی کی وجہ سے نہیں ملنا، وہ آپ کے نصیب میں تھا نہیں۔ تو اللہ کی ذات پر اطمینان رکھیے، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اگر کوئی کھا بھی گیا آپ کا تو وہ کہیں اور سے دے دے گا آپ کو۔ یہ بہت سیدھا سا سمپل مسئلہ ہے۔ 93 میں سبھی صاحب آپ کو ایوارڈ بھی ملا، صدارتی لیول کا ایوارڈ ملا، ستارہ امتیاز جسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ سیرت ایوارڈ تھا جو مجھے نعت رنگ پر 2 سال ملا، صدارتی ایوارڈ، اور یہ تو ابھی 4-5 سال پہلے مجھے تمغہ حسن کارکردگی، وہ تمغہ امتیاز ملا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پہلی مرتبہ نعت خوانی اور لٹریچر دونوں شعبوں میں کسی کو ایوارڈ دیا گیا تو وہ میرا تھا، کیونکہ میرا نعت کے حوالے سے کام الحمدللہ
پچھلے 30-35 برس جو ہے 17-18 کتابیں میری الحمدللہ آ گئی ہیں. ہاں ماشاء اللہ. پھر مجھ پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں جو اس بات کا ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کیا ہے تو اس کی شہرت بھی بڑھی. میں 42 سے زیادہ یونیورسٹیوں کے ساتھ انڈیا اور پاکستان میں افیلیٹڈ ہوں. نعت پر جہاں کہیں بھی کچھ مقالے لکھے جا رہے ہیں کسی یونیورسٹی میں تو وہ پہلے مجھ سے پوچھتے ہیں موضوعات کے بارے میں, اور موضوعات کے بعد پھر اس موضوع پر مطلوبہ مواد کیسے ملے گا, کس کس جگہ کون کون سی چیز چھپی ہوئی ہے, تو وہ گائیڈ بھی میں کرتا ہوں. اور اللہ کے کرم سے اب نعت پر اور حمد پر بہت کام شروع ہو گیا ہے دنیا بھر میں. کچھ ہو جائے صافی صاحب اپنی پسند کی کچھ. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل بے شک کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا سبھی بھائی, پوری دنیا میں ماشاءاللہ آپ گھومتے ہیں نعت خوانی کے سلسلے میں, تو کوئی واقعہ, کوئی کہاں کی آپ کو آڈینس پسند ہے, کہاں کون سا ملک پسند ہے, کیا کوئی سلسلہ؟ ابھی پچھلے دنوں کینیڈا میں تھے آپ. جی اصل میں ہم سفر تو کرتے ہیں جس حوالے سے اور جس نسبت سے, اس لیے تو ہمیں سارا ملک ساری دنیا ہی پسند ہے, اس لیے کہ جہاں بھی جاتے ہیں ذکر وہی ہوتا ہے, ذکر کے سننے والے وہی اسی طرح محبت کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن کچھ جگہ آپ اتنے تواتر سے جاتے ہیں کہ وہاں کوئی ایک حلقہ پیدا ہو جاتا ہے آپ کے دوستوں کا, ایسے دوستوں کا جو آپ کے مزاج آشنا ہو کہ کس وقت کیا چاہیے, کہاں. کینیڈا کا واقعہ بتا رہے ہیں؟ کینیڈا, یہ نائگرا فالس کا ہے, کہاں کا ہے؟ نہیں کئی واقعات ہیں. اب ظاہر ہے میں کوئی میرا خیال ہے 89 سے 98 سے 92 سے جا رہا ہوں کینیڈا, تو اتنا عرصہ ہو گیا, تو ظاہر اتنے لوگ اس زمانے میں وہاں بڑھ گئے ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں الحمدللہ. آپ تو قریب بھی ایئرپورٹ کے قریب ہی رہتے ہیں تاکہ زیادہ یہ تو میں بعد میں جب شاہین ایئر میں آیا اس وقت میں یہاں شفٹ ہوا تھا, لیکن جہاں سے بھی رہیں بہرحال ایئرپورٹ سے جانا تو پڑتا ہی گزر کے. بے شک. تو ابھی پچھلے دنوں ہی جب میں گیا تھا تو ایک صحافی جو بہت عرصے سے مجھ سے پروگرام لینا چاہ رہے تھے, کوئی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے, انہیں موقع نہیں مل رہا تھا, تو ایک محفل میں آ گئے. آصف نام ہے ان کا, اور وہ اپنے کسی چینل پر کوئی اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں آپ کی عدالت میں. تو انہوں نے کچھ انڈیا کے نہیں وہ انڈیا کے نہیں تھے, وہ تو پاکستانی تھے. انڈیا کا ایک معروف شو ہے, اس کی کاپی انہوں نے غالباً وہاں کی. اچھا اچھا اچھا. تو جب میں نے انہیں کہا کہ میں جب ربیع الاول میں آؤں گا, ابھی تو میں شارٹ وزٹ پہ ہوں, تو آپ کو وقت دوں گا, تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے یہ کچھ سوال یہیں کر لیتا ہوں. میں کر لیجیے. تو اب وہ جس طرح کے سوالات انہوں نے کیے اسی طرح کے جوابات میں نے رینڈملی دے دیے, کیونکہ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ زبردستی کر رہے ہیں تو چلیے اسی موڈ میں جواب دے دیتا ہوں. تو اس پر بہت سارے دوستوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی آپ ان کے ساتھ شرارت کر رہے تھے یا وہ آپ کے ساتھ شرارت کر رہے تھے. تو کیا تھے سوالات؟ کیا تو سوالات یہی تھے کہ آپ سوشل میڈیا کی طرف زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں, اور ان 10 بڑے نعت خانوں میں آپ کا نام ہے کہ نہیں ہے, اس طرح کے کچھ ایسے سوالات. جو سوشل میڈیا کو بعد میں کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی قوت ہے, اگر آپ اس کی قوت کو سمجھیں اور آپ کے پاس کوئی مقصد ہو. مقصد ہے, بغیر مقصد کے وہ عذاب ہے, اس لیے کہ آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس پر کوئی کام کر رہے ہیں, آپ اس کے ذریعے کوئی چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں, اپنا نظریہ, اپنا علم, اپنی پڑھت جو بھی آپ کے پاس ہے, تو پھر وہ ایک بہت قوت والی چیز ہے. اور میرا خیال ہے ہر سنجیدہ آدمی کو, متین آدمی کو, اور دعوت کے کام کرنے والوں کو خاص طور پہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ نئی نسل جو ہے وہ زیادہ اس کو استعمال کرتی ہے.
دوسری بات یہ کہ اس میں ہر مکتبہ فکر کا آدمی ہے، ہر طرح کی سوچ رکھنے والا آدمی ہے، تو آپ کو بہت بڑا یوں سمجھ لیں کہ کینوس مل جاتا ہے جس پر آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ محافل میں تو آپ کے سامنے صرف وہ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر آپ کو سننے کے لیے آمادہ ہیں اور وہاں آئے ہوئے ہیں، آپ کی بات یا آپ کی نعت یا جو بھی کوئی آپ کا فن ہے۔ لیکن آپ سوشل میڈیا پر جب آپ آ جاتے ہیں تو وہ جو آپ کو پسند کرتے ہیں، وہ جو نہیں کرتے وہ بھی کسی وقت لمحہ دیکھتے ہیں کہ بلاؤ بھائی کیا مخلوق ہے، کیا کر رہی ہے، یہ سوچ لو، اور اسی لمحے میں کوئی دل بدلتا ہے، کوئی کام کسی کی سوچ میں۔ اب دیکھیں نا، ہم مختلف علماء کرام کو سنتے ہیں مختلف مسالک کے، تو بہت ساری باتیں آپ سمجھ میں آتی ہیں کہ یار ہم تو یہ تو ہمارے علم میں نہیں تھا، ہمیں تو ایک ہی موقف تھا ہمارے پاس۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں آدمی لرن کرتا ہے۔ آج کل صفی صاحب جو نعت خوانی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں، میں نے کبھی بھی خیر کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے، ہر زمانے میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، کسی بھی فن میں ہو، اس کے اظہار میں ہر زمانے کے ساتھ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ روایت سے ہٹی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ایک مین اسٹریم ہوتی ہے کسی بھی شعبے کی، ایک روایت جسے ہم کہتے ہیں، اس روایت کے ساتھ جڑے رہ کر اگر آپ کوئی تجربہ کرتے ہیں اور آپ اس میں اضافہ کرتے ہیں اس کے حسن میں، تو آپ کوئی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس سے بہت دور نکل کر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اس روایت کا حسن بھی متاثر ہو اور ایک بھونڈا پن نمایاں ہو، تو پھر کوئی بھی شعبہ ہو، صرف نعت خوانی نہیں بلکہ کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ون لائنر بتائیں نا صفی صاحب، کیا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کوئی نہیں ہے، بس اپنے پڑھنے کے لہجے کو شائستہ رکھیے، اور بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ ہر نعت پڑھتے وقت اس طرح پڑھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سامنے موجود ہوں، آپ کو یہ احساس ہو کہ سرکار علیہ السلام موجود ہیں، اور کیا آپ اس طرح نعت پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں۔ بس اس بات کا خیال رکھے پڑھیں گے کہ آپ ان کی حضوری میں پڑھ لیں، تو آپ پھر مؤدب ہو جائیں گے، اور مؤدب ہو جائیں گے تو ہر مسئلہ دور ہو جائے گا۔ اچھا صفی صاحب، ماشاءاللہ سے شادی شدہ ہیں آفیشلی الحمدللہ، تھوڑا سا بتائیں کہ کیا نعت خواں اپنی مرضی سے بھی شادی کرتا ہے؟ پسند کی جس طرح ایک طریقہ کار ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، لو میرج ہے، اس طریقے سے کوئی کیوں نعت خواں کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جس سے شادی کرو اسے دیکھو، اپنے لیے پسند کرو، پھر شادی کرو۔ یہ تو حکم ہے ہمارے دین میں۔ تو نعت خواں بھی ظاہر ہے کہ ایک دل لے کے پیدا ہوا ہے، جو اللہ نے دل آپ کو دیا ہے ویسا ہی دل میرے سینے میں بھی رکھا ہے، یا ایکس وائی زیڈ کے ساتھ، اور ہم بھی جمال سے متاثر ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم ہے، کوئی عیب ہے۔ تو ہر نعت خواں، ہر عالم دین خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے اور اسے ہونا چاہیے۔ نہیں ہوتا تو پھر سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو ظاہر ہے کہ اسے اجازت ہے، اور میں نے اس اجازت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی پسند کی شادی کی۔ ماشاءاللہ۔ ایک یا دو؟ ایک ہی۔ اچھا، مطلب ایک ہی سے 2 دفعہ کر لی؟ نہیں، ایک کرنے کے بعد دوسری کرنے کی ہمت بہت کم لوگوں میں رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یار سبھی بھائی، آپ جیسے بڑے اگر ڈر جائیں گے تو ہم بچے کیا کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں، آپ موٹیویشن دیں نا، خود کر کے 2 3 4 ہونا تو یہی چاہیے۔ مجھے بہت اپنی یونیورسٹی لائف کی ایک بات یاد ہے کہ بجیہ آئی تھی ایک مرتبہ کراچی یونیورسٹی میں، کوئی کنوکیشن تھا، اس میں بجیہ نے گفتگو کی اور بچیوں کو مخاطب کیا۔ بڑا ہنگامہ ہوا بعد میں، لیکن انہوں نے مخاطب کیا اور انہوں نے کہا بھی میں بچیوں سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ اپنے شوہروں کو دوسری شادی کی ترغیب دو۔ اچھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ معاشرے میں بچیاں بڑھ رہی ہیں، پڑھی لکھی ہیں اور باصلاحیت ہیں، اور اپنے لیے کوئی سہارا چاہتی ہیں، اور اگر کوئی اچھا آدمی جس کو اللہ نے مالی طور پر بھی مستحکم کیا ہو اور وہ سنبھال سکتا ہو کسی کو، تو اس کو ضرور چاہیے کہ وہ کوئی ایسا رشتہ قائم کرے اور اچھا۔ لیکن ظاہر ہے اس کے بعد طالبات نے بجیہ کو گھیر لیا اور بجیہ کو ظاہر ہے وضاحتیں کرنی پڑیں، اور یہ وضاحتیں میں نے بہت سلیقے سے کہا ہے۔ اچھا۔ تو اسی طرح حاجی آج کل کا معاشرہ جو ہے نا، اس میں میں ایک خاص بات ایڈ کر دوں جو دلچسپی ہے۔ جس زمانے میں نے کیو ٹی وی کی ذمہ داری سنبھالی، تو مجھے حاجی عبدالرؤف صاحب کا ایک دن فون آیا، میں گھر پہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار تو یہ علماء کو کیوں نہیں کہتا کہ یہ دوسری شادی پر بات کریں بیٹھ کے، کتنے مسائل ہیں معاشرے میں، دوسری شادی کرنا گناہ بنا دیا۔ تو میں ان سے بات کرتا رہا، اور وہ جو وہاں سے مجھے سمجھانا چاہتے تھے وہ سمجھا رہے تھے، اور میں یہاں سے اپنے جواب دے رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں اس طرح پلان کرتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ تو جب میں نے فون رکھا اور پیچھے پلٹ کے دیکھا تو بالکل بیگم میری کمر کے پیچھے کھڑی تھیں، اچھا، خاصی غضبناک ہو کر۔ انہوں نے کوئی ہاتھ میں کوئی چیز کہا یہ کیسی نوکری لے لیا آپ نے
اور یہ کیسے آپ کے دوسری شادی باس پروموٹ ہیں کروا رہے ہیں جو یہ ایک نیا فساد کھڑا کر رہے ہیں اور یہ ہوگا، تو بہت سارے دباؤ آتے ہیں. تو مطلب یہیں سے میرا سوال بنتا ہے سبھی پہ مطلب ماشاءاللہ بھابھی سے ڈرتے ہیں میرا خیال ہے آپ. بھابھی سے نہیں ڈرتے، شریف آدمی کو ڈرنا چاہیے. بھابھی سے نہیں ڈرتے، اصل میں ہم لوگ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عزت جس چیز کو سمجھ لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے جائیں یا دنیا کے سامنے ہوں، کرتے کچھ بھی رہیں، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ایسے ہیں. ہم سب اپنے آپ سے خوفزدہ ہیں، اور یہی ہمارا مسئلہ ہے بنیادی طور پر. میں مسجد نبوی شریف کے شیخ سعید آدم ایک روضے کے اندر خدام جو صفائی پر مامور ہوتے ہیں اس کے ایک ہیڈ تھے. انہوں نے مجھے ایک دن کہا گھر پر کھانے پہ آئیے، تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، میمن دوست تھے عارف سلیمان صاحب، ان کے ساتھ گیا. کھانے سے پہلے، ظاہر کھانا لگنے سے پہلے اندر سے آواز آئی کہ بھئی کھانا تیار ہو گیا. ظاہر بیگم نے کہنا ہی تھا کہ منگوا لیں. وہ بہت ضعیف آدمی تھے، کوئی 95 ایج تھی شاید اس وقت ان کی. تو اندر سے ایک 30-32 برس کی عورت کی آواز ذرا کرخت وہ آئی. تو ظاہر ہے ہم لوگوں کو عورت کی آواز کرخت سننا جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ذرا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو میرے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزر گیا کہ کس طریقے سے کہا ہے. وہ شیخ نے دیکھ لیا. کھانا شروع ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے یہاں دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا ہمارے یہاں ایسے ایک ٹریڈیشنل مسئلہ ہے، کیونکہ ہم رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ ایک معاشرے میں، اور اسے ایک عیاشی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے نہیں کر پاتے ہم لوگ. تو تھوڑی دیر انہوں نے ایسے سر ڈال دیا اور سر اٹھا کے پھر کہنے لگے واللہ رحمانی حرمہ واحد افضل، یعنی ایک عورت بہتر ہے. 95 برس کی عمر میں 2-3 شادیاں کرنے کے بعد انہوں نے مجھے یہ جملہ کہا واللہ رحمانی حرمہ واحد افضل. یعنی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کرنا ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رکھنا بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ آدمی کی عمر ویسے ہی کم ہوتی ہے اور اس صورت میں مزید کم ہوتی ہے. سر میں تو ایک جملہ بولتا ہوں، مرد کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی وہ محسوس کرتا ہے. جی ہاں، سمجھ محسوس اگر آپ اچھی کر رہے ہیں تو عمر یہ پچھلے دنوں کوئی مفتی صاحب آپ کے یہاں سے گئے ہوں گے، انہوں نے پڑھا ہوگا. کون پچھلے دنوں کوئی مفتی صاحب آپ کے یہاں سے گئے، انہوں نے کہا ہوگا یہاں سے. اچھا پھر تو اچھی بات ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس وقت صرف یہ شادی سچی بات ہے کہ اسلامی معاشرے میں وہی دیکھنے ہونی چاہیے. مطلب آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ہونی چاہیے کہ دوسری ہونی چاہیے. حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. میں جس زمانے میں سعودی عرب میں تھا، میری پوسٹنگ وہاں تھی، وہاں بھی بڑے مسائل تھے. لوگ سعودی بچیوں سے شادی نہیں کرتے تھے، خود سعودیہ کے لڑکے، کیونکہ وہ مسائل تھے. لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، شادی ٹھہرتی نہیں، پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو اور بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. نہیں مجھے کسی نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جو شادی کے لائق مرد ہے نا ان کی تعداد حقیقتاً کم ہے، اور شادی شدہ عورت جو ہے شادی کے لائق ہے ان کی زیادہ ہے تعداد کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ بیلنس تو ضرور کرنا ہے. اچھا سبھی صاحب کھانے پہ تو آئیں ذرا. فوڈ لور ہے کوئی نہاری پائے، کوئی بریانی میں نلی بریانی، کون کیا چیز کوئی ہے، کوئی کھانے آنے کا بھی پروگرام یا کیا سلسلہ؟ نہیں، کھانے کا شوق تو ظاہر ہے کہ مجھے ہے، فوڈی ہے بالکل، اور دعوتوں پر کھانا، اور ظاہر ہے اس کا موقع بھی ملتا ہے مجھے. اور میں دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نئی ڈش اگر کوئی بتا رہا ہے تو وہ ضرور ٹرائی کروں. اچھا آپ باہر کی کھا لیتے ہیں، مطلب دیسی فوڈ ٹپیکل دیسی فوڈ ہی نہیں تو اپنا ہے نا، لیکن بہت سارا ایسا ہے کہ جو حلال ہے لیکن دوسرے معاشروں کا ہے. ہاں جیسے مسجد نبوی شریف کے آپ کو بتایا، جو خدام میں سے ایک روضے کے خدام، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے گھر دعوت ہے تو کیا کھاؤ گے؟ تو وہ حبشہ کے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا حبشہ کا جو بھی ٹریڈیشنل کھانا ہے کیا بنوایا انہوں نے؟ تو انہوں نے ایک کوئی خاص آٹا تھا کسی کالے سی رنگ کا، اس کی ایک گیلی سی روٹی جو غالباً پانی پر جس کو پکایا گیا ہوگا، ابلتے ہوئے پانی پر جس طرح آپ ڈال دیتے اس کی روٹی بن، پھر اس پر سیلیڈ اور سالن رکھ کے. عرب میں تو گو بھی کھایا جاتا ہے. گو وہ تو ظاہر ہے کہ اب مختلف ڈشیں ہیں، سب مختلف. کبھی یہ بھی ٹرائی کیا؟ نہیں، یہ تو نہیں کھا سکا. دب آئے گا تو کھانا پسند کریں گے؟ یہ تو نہیں کھا سکا. اچھا لیکن بہرحال نہیں کھا نہیں سکا، کھانا پسند کریں گے اگر کبھی آیا تو. آپ نے کہا کہ میں کھا لیتا ہوں، ہر طرح کی ڈش ٹرائی کوشش کرتا ہوں کہ ٹرائی کروں اگر حلال ہے تو. سی فوڈ میں بھی کھا لیتے ہیں؟ سی فوڈ، یہ لابسٹر وغیرہ یہ چیز ہے. تو پھر میرا خیال ہے انتظام کیا جائے، یہ پیچھے بنگالی پڑا ہے جہاں کے کوئی لابسٹر وغیرہ پکڑا جائے. انتظام کیا نہیں ابھی تک.
ہیں इंतज़ाम किया नहीं अभी तक। نہیں ابھی آپ 5 منٹ ہم بندہ دیکھ رہے ہیں بندہ کس نوعیت کی چیز کی فرمائش کر رہا ہے وہ میں تو میزبان کے شان میں گستاخی نہیں کر سکتا نا, آپ جو اہتمام کریں گے میں کام بھائی کیا بات ہے. مشہور و معروف نعت خواں جو آپ کو پسند ہو, جو عوامی مجھے سطح سارے پہ نعت خواں پسند ہیں. ایک بتائیں نا سبھی صاحب, یہ بہت ہی سیدھا سیدھا آپ کر رہے ہیں, کوئی برا, ایک تو بتائیں کہ جو آپ کا فیوریٹ نعت خواں ہے. میرا خیال ہے مجھے سعید ہاشمی صاحب زیادہ پسند سعید ہاشمی صاحب, وہ الحاج سعید ہاشمی, ان کا ایک وہ کلام ہے اس نا, کی وجہ ہے. وہ بتا دیں جن کو یاد نہ ہو ہلکا سا, وہ جو ان کا مشہور و معروف اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنا بھلا اسے چاہتا ہے چاہے جس کو خدا چاہے. اسے چاہیے جس کو. سعید بھائی بہت سادے آدمی تھے, بڑا عروج, بڑا شہرت دیکھی انہوں نے, اور موسیقی کے بڑے ماہر آدمی تھے. اچھا, لیکن یہ وہ باکمال لوگ تھے جو موسیقی پر کامل دسترس رکھنے کے بعد بھی نعت خوانی میں موسیقی کا صرف ٹچ لگاتے تھے ہلکا سا. یعنی وہ نعت خوانی کی سنجیدگی کو, طہارت کو اتنا ہی سجانے کی کوشش کرتے تھے جتنی ضرورت ہے. غیر ضروری کی گائیکی, غیر ضروری الاپیں, غیر ضروری گراریاں, یہ ان کے ہاں کہیں بھی نہیں تھیں. اور میں اس بات کو بہت پسند کرتا تھا کہ ایک آدمی ہر چیز کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہو, لیکن اسے یہ شعور ہو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی درخواست پیش کرنے کے لیے لحن کو جتنا فطرت سے قریب رکھا جائے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا, اور جتنا غیر فطری ہوتا جائے گا اتنے مسائل پیدا ہوں. اچھا سبھی صاحب اجازت دیں تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ میوزک کو حرام نہیں سمجھتے. آپ میوزک کو نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں میوزک کو حرام نہیں سمجھتا, میں نے اس میں یہ کہا کہ اس میں 2 مکتبہ فکر ہیں. صحیح ہے. آپ میں نعت خوانی میں موسیقی کے استعمال کو برا نہیں سمجھتا. صحیح ہے. تو حرام موسیقی حلال بھی کا بات فتویٰ تو دے گا کوئی مفتی, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. میں تو یہ سمجھوں گا, میں آپ سمجھتے ہیں اپنے وجدان کے مطابق میں اسے برا نہیں سمجھتا, اس لیے کہ میں اپنے گھر میں سما کی محفل کراتا ہوں. میرا اگر جی چاہے کچھ سننے کا تو میں اپنے کسی قوال دوست کو بلاتا ہوں اور اس کے بعد. اچھا, تو میرا سوال سر یہی تھا کہ کبھی نظر پڑی مہدی حسن کو بھی سن لیا, کبھی میڈم نور جہاں, کیوں نہیں, کبھی سب کو سنتے ہیں. کوئی اور قوال, کوئی صابری دیکھیے برادر. اچھی آواز, میں کہتا ہوں اچھی آواز جو ہے وہ قدرت کی صنائی کا, قدرت کی خوبصورتی کا اظہار ہے. آواز بھی تو اللہ رب العزت نے دی ہے نا. بے شک. مہدی حسن کے بارے میں کچھ بولے نا, بتائیے. مہدی حسن صاحب بہت اچھے فنکار تھے, بہت بڑے فنکار تھے. جتنی ریاضت انہوں نے اپنے فن کو نکھارنے میں کی اور جیسا جیسا وہ پڑھ کے گئے, وہ تو میرا خیال ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو صدیوں لوگ سنیں گے اور سیکھیں گے کہ پڑھتے کیسے ہیں, پڑھت کس چیز سے سجتی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں. کوئی بھی گانے والا, بر صغیر, پاک و ہند کا ہو, باہر کا ہو, دنیا کا ہو کہیں, اور اگر کوئی اچھا نعت پڑھنے والا موسیقی کا ذوق نہیں رکھتا تو پھر وہ نعت پڑھ بھی نہیں سکتا. اگر کوئی اچھا قاری, اس کو سر کی سمجھ نہیں ہے, یہ سارے آہنگ موسیقی کے ہیں, قرآن کے جتنے لحن ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی. ایک دن علامہ خالد محمود صاحب شاعر تھے ہمارے یہاں بہت بڑے, وہ میرے گھر پر آیا اور انہوں نے مختلف لحن میں مجھے سنایا کہ دیکھو یہ فلاں راگ میں, فلاں راگ میں, فلاں راگ میں. مجھے تو ظاہر راگوں سے کوئی زیادہ واقفیت نہیں ہے, اور اچھا یہ نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو جتنا سیدھا وہ آدمی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. سیدھا سیدھا چلے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے, وہ بہتر ہوتا ہے. زیادہ جمپیں مارنا مناسب نہیں. زیادہ جمپیں مارنا مناسب نہیں ہے. یہ آپ دبے الفاظوں میں بہت سارے لوگوں کو پیغام بھی دے رہے ہیں. نہیں, پیغام تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی اس منزل پر, عمر کی اس منزل پر آنے کے بعد نا جنرلی ایک بات کرتا ہے. آپ اسے کسی کے پر منطبق کرنا چاہتے ہیں, کسی پر رکھنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے یہ وہ راستہ ہے نعت خوانی کا کہ جو ہمیں منزل تک پہنچاتا ہے. یہ راستہ منزل نہیں ہے, منزل تک پہنچنا ہے جو خدا کی رضا ہے, خدا کے حبیب کی رضا ہے. اچھا, اب اس راستے پر چلنے کے آداب کیا ہیں کہ آپ گداز, انکسار, متانت, شرافت, ہمدردی, دلجوئی کے ساتھ آراستہ ہو کے چلیں گے. ہر آدمی کو اپنے سے چھوٹا سمجھنے کے بجائے بڑا سمجھیں گے تو آپ بھرتے چلے جائیں گے اس ساز و سامان سے جو آپ کو منزل پر کام آنا ہے, جس کی بنیاد پر آپ منزل پہ کامیاب ہوں گے. تو اگر یہیں سے کوئی آدمی اچھلتا کودتا تھوڑا سا بھرا ہے اور وہ ناشتہ گاتا, یہ جو بڑے مشہور و معروف شاعر گزرے ہیں, غالب ہو گئے, انہوں نے بھی نعتیہ شاعری. جی, غالب کے ہاں, غالب کے کلام میں, غالب کا کلام ہی مختصر ہے پہلے تو. اچھا. لیکن غالب کی ایک پوری مثنوی ہے ابر گوہر بار, جو انہوں نے نعت پر کہی ہے. ان کا معراج, حضور کا معراج کا تصور اس میں ہے, اور پھر فارسی میں ایک مکمل نعت ہے. لیکن اس کے علاوہ غالب کی غزلوں میں بے شمار نعتیہ اشعار ملتے ہیں.
اور اس پر بہت سارا کام ہوا. میری ایک کتاب ہے، اس کے 2 ایڈیشن چھپ چکے ہیں، غالب اور ثنائے خواجہ. تو اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کا ڈسکس کیا ہے اور بہت سارے پہلوؤں کو نکال کے دکھایا کہ دیکھیے یہ اگر نعت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہر بڑے شاعر کے ہاں نعت کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رنگ موجود ہے. شاعری آپ کو کیا لگتا ہے سبھی صاحب، انڈیا میں بھی بہت اچھی شاعری، بہت اچھے شاعری ادائیگی ان کی بہت اچھی ہے. جیسے میں نام لیتا چلوں، راحت اندوری صاحب، ٹھیک ہے، منور رانا صاحب، ٹھیک ہے. اور آج کل کے دور کے شاعروں کے حساب سے آپ کا فیوریٹ کون سا شاعر ہے؟ راحت اندوری کو کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب اچھے شاعر ہیں، لیکن کچھ شاعر ہوتے ہیں جو کاغذ پر زندہ ہوتے ہیں، کچھ شاعر ہوتے ہیں جو مشاعروں میں زندہ ہوتے ہیں، جو عوام سے مکالمے کرنے کا فن جانتے ہیں. آپ نے راحت اندوری کے پڑھنے کا اسٹائل دیکھا ہے نا، یہ پڑھت کا اسٹائل مکالمے کا اسٹائل ہے. اچھا. جو عوام کی توجہ کو جذب کر لیتا ہے. میں نے خود انڈیا میں کئی محافل پڑھی ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ وہاں شعر کی سماعت کی تربیت ہے. اور شعر اگر آپ ان کو پرفارمنگ آرٹ کے ساتھ دکھائیں گے نا، باڈی لینگویج کے ساتھ ادا کر کے بھی دکھائیں گے کہ ایک طرف شعر خود ادا ہو رہا ہو، دوسری طرف شعر پڑھنے والا بھی اس کو اپنے لب و لہجے سے اپنے باڈی لینگویج سے بتا رہا ہو، تو عام آدمی جو شعر سننے آیا ہے وہ ہر وقت شعر کے مفاہیم تک نہیں پہنچتا، وہ شاعر کو بھی دیکھتا ہے کہ شاعر کیا کر رہا ہے. اسی طرح ہر شعبے میں ہمارے یہاں بھی بعض لوگ جو اپنے وجود پر طاری کر کے پڑھتے ہیں وہ متاثر کرتے ہیں نا چیزوں، محفل پر ایک کیفیت بنتی ہے، بہت اچھی بات. تو شاعری بھی ایسے ہی ہے، ہر جگہ اچھے شاعر ہیں، لیکن بہت سارے شعراء ہیں جو مجمع میں آپ کو ناکام نظر آئیں گے، لیکن ان کا شعر کاغذ پر ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اچھا سبھی صاحب، مجھے ایک بات بتائیے، آپ لوگ تو نعت خوانی کرتے ہیں ماشاءاللہ، بے شک کرنی بھی چاہیے. کچھ سنگرز بھی میدان میں آتے ہیں اور وہ بڑے بڑے دنوں میں یا تو قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں یا دوسری نعتیں بھی پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ کہ اکثر لوگ ٹرول بھی کرتے ہیں انہیں کہ ساری زندگی انہوں نے گانے گائے، اب یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں جس زمانے میں QTV میں تھا نا اور ذمہ داریاں تھیں میرے پاس، میں نے کوشش کر کے اس زمانے میں بعض اچھے گانے والوں سے ان کے البم کروائے، نعت کے. اچھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پتا تھا کہ فین فالوئنگ ہے ہر آدمی کی، ہمیں اپنا پیغام پہنچانا ہے، میڈیم کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہنچانی ہے. ایک آدمی جو مجھے یا XYZ کو نہیں سنتا، نعت خواہ کو نہیں سننا چاہتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں، اس کا شعبہ ہی گائکی کا ہے، وہ نور جہاں سے لے کر نیچے تک ہر آدمی کو جانتا ہے. اگر اسے نعت شریف ملے گی وہاں، جیسے دیکھیے نا آج بھی رفیع کی بھی نعت ہے، لتا کی بھی نعت ہے، اور بڑے گانے سب کی نعتیں ہیں موجود. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سب جانتے تھے کہ اس کی عوام الناس میں مقبولیت ہے. نور جہاں نے تو سعید ہاشمی کے ساتھ پورا ایک کیسٹ کیا تھا، اچھا، EMI سے. اچھا. اور وہ کیسٹ بڑا مقبول ہوا تھا اپنے زمانے میں. یہ الگ بات ہے کہ مذہبی طبقے نے سعید بھائی کو بڑا اس کے بعد مطلب رگڑا دیا. وہ جو کہتے ہیں تو یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن مسائل پیدا ہوئے تھے، کچھ فارمولا دیے. لیکن یاد رکھیے کہ جو سنگرز ہیں نا، یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں بیشتر ہمارے، اور ان کا بھی حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہی ہے جتنا کسی مذہبی آدمی کا ہے. بھائی واہ 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 واہ. میرا حق زیادہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کا حق زیادہ ہو، کیونکہ دل کی صفائی اگر اس کے پاس زیادہ ہے، اپنے اطراف میں وہ خیر کی علامت بنا ہوا ہے، کسی کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے، تو پھر میرے خیال ہے وہ زیادہ قریب ہے. تو وہ اگر نعت میں اظہار کر رہا ہے اور فرض کیجئے اپنا روزگار بچانے کے لیے بھی حضور کے دامن میں آنا چاہ رہا ہے، تو کیا بری بات ہے؟ اچھی بات. اچھی بات. اسے یہ اندازہ ہے کہ اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت ہے، اگر میں نعت شریف پڑھوں گا تو سنی جائے گی، تو بھائی اسے پڑھنا چاہیے. اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، بلکہ اچھا کام کیا. مذہبی طبقے کو اسے ویلکم کرنا چاہیے، اس لیے کہ دعوت پہنچ رہی ہے اس کے ذریعے. آپ دعوت کو نہ روکیں، آپ نعت شریف کی روشنی کو نہ روکیں، اس لیے کہ نعت کی روشنی کو آپ نہیں بڑھا سکتے. وہ قدرت خود اہتمام کرتی ہے کہ کس ذریعے سے کس کو کہاں پہنچنا ہے. تو یہ اگر آدمی سمجھ لے کہ نہیں یہ میرا کام ہے، دوسرے کو نہیں کرنا چاہیے. جب وہ خود کہہ رہے ہیں ہر مسلمان مبلغ ہے، تو ہر مسلمان کو مبلغ بننے دو نا بھائی. عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبلغ صرف صبی رحمانی ہی کیوں؟ بھائی واہ واہ. دوسرا بھی تو ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. دلوں کو بڑا کریں
اور دیکھیں کہ ان کی وجہ سے کتنی ینگ جنریشن جو ہے وہ ناز شریف کی طرف آئی ہے، وہ گنگناتے پھر رہے ہیں نعت کے نغمے۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دل تو نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، تو ہاں اللہ خیر کرے، سبھی صاحب کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں، نہ میری، ہمارے پروگرام کی ایکسپائری ڈیٹ آپ سمجھ لیں کہ آ گئی ہے۔ اور سبھی صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور زوال نعمت سے بچائے آپ کو۔ بہت شکریہ، بہت دعائیں۔ آپ کا یہ پروگرام بہت خیر کے ذریعہ بنتا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں، ان پریشانیوں میں، ان مسائل میں، دنیا بھر میں اگر کوئی آپ کے چینل پر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور وہ اپنے غم بھول جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے۔ اللہ آپ کو اس کار خیر میں مصروف رکھے اور آپ سے وہ کام لے جو اس کو پسند ہے۔ واہ واہ واہ۔ معزز خواتین و حضرات، اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کرتے ہیں مجھے صبی الدین صبی رحمانی صاحب، سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب، یہ نام میں نے مذاق کیا، ایم سوری، برا نہیں مانیے گا، لیکن آپ کی بات کا کون برا مانتا ہے؟ میرے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے کہ میں کر سکتا ہوں مذاق، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ہمیں دیجیے اس پوڈ کاسٹ سے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔